السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتغلیظ علی من اعرض، یہ باب چل رہا ہے۔ اس کی دو احادیث اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس باب کی تیسری حدیث اس طرح سے ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے یہ حدیث، وہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احدث فی امرنا ھذا، من جس شخص نے، یعنی جو بھی عموم ہے اس میں، کوئی بھی شخص احدث نیا کام ایجاد کیا۔ احدث یحدث احداث، اس کا معنی ہوتا ہے نیا کام کرنا، نئے سرے سے کوئی کام انجام دینا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں۔ تو من احدث، جس نے نیا کام ایجاد کیا، فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں، اور ہمارے اس معاملے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین اسلام، یعنی دین اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین اسلام میں اس کا ذکر نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں بیان فرمائی تھی، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی تھی، یعنی اس میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ فہو رد، رد اے مردود، یعنی وہ مردود ہے، لوٹا دیا جائے گا، یعنی قابل قبول نہیں ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کام مسلمانوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی تردید کرنا چاہیے اور اس سے منع کرنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ وہ مردود ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اور اس حدیث کے تعلق سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ان احادیث میں سے ہے جو احادیث اصول اسلام میں شمار کی جاتی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق بیان فرماتے ہیں، ھذا الحدیث معدود من اصول الاسلام وقاعدۃ من قواعدہ، یعنی یہ حدیث اصول اسلام میں شمار کی جاتی ہے اور اس اسلام کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے یہ۔ اور پھر معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے من اخترع فی الدین ما لا یشہد لہ اصل من اصولہ فلا یلتفت الیہ، یعنی جس نے دین اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، اختراع کیا، یعنی کوئی نیا کام اس نے نکالا دین میں، ما لا یشہد لہ اصل من اصولہ،
جس کی گواہی اصول اسلام میں سے کوئی اصل نہیں دیتی ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، یعنی اس پر کان نہیں دھرا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم بتلایا۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس حدیث کو یاد کیا جائے اور منکرات، بدعات و خرافات کی تردید میں اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے بعض علماء نے اس حدیث کے تعلق سے یہ بات بھی کہی ہے کہ شریعت کے جو دلائل ہیں ان دلائل میں سے یہ آدھی ہے، یعنی نصف ادلہ اس کا نام رکھ دیا جائے تو یہ بعید بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں یا تو کسی حکم کو ثابت کرنا مقصد ہے یا اسی طرح سے کسی حکم کا منع کرنا مقصد ہے۔ اب یہاں یہ حدیث اس معنی کر کے کہ اس میں ان تمام احکام کی یا ان تمام نئے کاموں کو منع کر دیا گیا، رد کر دیا گیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں۔ آئی بات سمجھے؟ تو یہ ایک اہم حدیث ہے اس بات کی، اور اس لائق ہے کہ اسے اصول اسلام میں شمار کیا جائے، اور اہم قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے یہ کہ اس کی وجہ سے اس حدیث کی روشنی میں بدعات کی تعریف بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی بدعات وہ کام ہوگا جو دین میں، شریعت میں نیا نکالا گیا ہو اور جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو پہلے سے۔ تو اب ایسا کوئی بھی کام جو نیا نکالا گیا ہے جسے بدعات کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، وہ قابل رد ہے، اسے رد کر دیا جانا چاہیے۔ تو یہ تعریف علماء نے اس حدیث یا اسی جیسی اور جو دوسری حدیثیں ہیں ان سے اخذ کی ہے، انہی کی روشنی میں بدعات کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ لیکن یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام رائج ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر بعد میں اگر وہ اس وجہ کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے رائج کر دیا گیا تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا، وہ اس حدیث کی روشنی میں قابل رد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہ کام کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، نیا نہیں ہے، وہ اصل اس کی موجود ہے پہلے۔ جیسے تراویح کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو جو ہے جماعت سے ادا فرمایا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دیا، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ کہیں یہ مسلمانوں پر فرض نہ کر دی جائے، جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا لازم اور ضروری نہ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے دوری اختیار کر لی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں دوبارہ سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کی گئی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اسے لغوی اعتبار سے بدعات کا نام دیا، لیکن یہ بدعات نہیں ہے اصطلاحی اعتبار سے، جسے شریعت نے مردود کہا ہے وہ بدعات یہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کیے، ایسا کام نہیں تھا جو شریعت میں اس سے پہلے موجود نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر چکے تھے، اور اس وقت کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اس خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا، لیکن بعد میں یہ خدشہ جب ختم ہو گیا تو دوبارہ سے اسے رائج کر دیا۔ تو یہ بدعات کی ضمن میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی طرح کے اور بھی کئی ایک مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اسی کی وجہ سے مسلمانوں پر مشقت اور پریشانی کے آ جانے کی وجہ سے ترک کیا، لیکن بعد میں اس پریشانی اور دقت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ کام دوبارہ سے رائج کیا گیا۔ بہرحال یہ حدیث اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، اور جو بدعات آج مسلمانوں میں رائج ہیں یا اسی طرح سے قیامت تک جو نئی چیزیں دین اسلام میں رائج کی جائیں گی دین کے نام پر، ان تمام کی تردید اسی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی نیا کام چاہے وہ کتنا ہی اچھا اور بھلا معلوم کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا اور بہتر کیوں نہ نظر آ رہا ہو، نیا کام اگر ہے تو وہ مردود ہوگا اور وہ قابل رد ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہو۔ اور کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو لوگوں کو نہیں بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی پرندہ آسمان میں اڑنے والا نہیں چھوڑا کہ اس کا حکم ہمیں نہ بتلا دیا ہو۔ یعنی شریعت کا کوئی بھی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چھوڑا جو تشنا ہو یا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع ہو۔ آپ نے خلم خلا واضح طور پر تمام مسائل کو واضح کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے تو وہ یا تو اس گمان میں مبتلا ہے کہ یہ کام جو ہے دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا اور ہم نے ایجاد کیا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دین مکمل ہے۔ وہ ایک طرح سے یہ سمجھ رہا ہے کہ دین مکمل ہے، اب دین مکمل ہو رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ شارع ہے۔ ایک طرح سے اس نے شریعت میں دخل اندازی کی، جو شریعت مکمل ہو چکی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس میں یہ آ کر اضافہ کر رہا ہے یا اس میں سے کمی کر رہا ہے، بدعات کو داخل کر کے اور رائج کر کے۔ تو اس لیے یہ مردود ہے اور اس کی شریعت اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئی بات میں تو یہ حدیث بڑی اہم ہے اس معنی کر کے کہ اس کی روشنی میں جتنی بھی بدعات ہو سکتی ہیں ساری کی ساری بدعات رد ہو جاتی ہیں۔ صرف یہی ایک حدیث بدعات و خرافات کے رد کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن رمح بن المہاجری المصری قال انبانا لیث بن سعد عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر ان عبد الله بن الزبیر حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في شداد الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري صرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقِ يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن امتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقِ ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر قال فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان رجلا من الانصاری خاصم الزبیرہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی انصار میں سے خاصم الزبیرہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے جھگڑا کیا۔ خاصمہ باب مفعلہ سے ہے، جھگڑا کیا۔ جھگڑے میں چونکہ دونوں طرفین سے مشارکت ہوتی، شرکت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ باب مفعلہ سے آیا، یعنی ایک دوسرے سے انہوں نے جھگڑا کیا۔ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات، ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا، تو اس اعتبار سے یہ حضرت زبیر جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انصار کے آدمی نے جھگڑا کیا۔ اب یہ آدمی کون ہے، اس کے تعلق سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حاطب بن ابی بلتع تھے، حاطب بن ابی بلتع، اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی منافق تھا، لیکن ایسا احادیث میں ذکر نہیں ہے، صحیح احادیث میں، جیسا کہ یہ روایت ابن ماجہ کے علاوہ بخاری میں بھی ہے، یا اسی طرح سے اور جو بخاری مسلم میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس بات کی کوئی گواہی یا اس آدمی کا نام ان احادیث میں موجود نہیں۔ اور یہ منافق ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں پائی جا رہی ہے کہ یہ منافق ہی ہو، منافق ثابت ہو جائے، ایسا بھی کوئی اس سے جو ہے شہادت نہیں ملتی ہے روایت سے، جیسا کہ سیاق سے بات معلوم ہوگی۔ تو ایک آدمی نے انصار میں سے جھگڑا کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فی شراج الحرتی، شراج شرجن کی جمع ہے، جیسے بحر بہار آتی ہے، ایسی شرجن کی جمع شراج، اور شراج کہتے ہیں نالیاں جن میں سے پانی بہتا ہے، اور حرہ یہ کنکریلی زمین کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ کے آس پاس دو حرے تھے، حرہ ببرا اور حرہ واقب، تو یہ اونچی مطلب کنکریلی سپاٹ زمین ہوتی ہے۔ اب وہاں سے جو ہے پانی بہتا ہے نیچے، اور ترائی کی جانب وادی میں ہے مدینہ، کیونکہ پہاڑی دو وادیاں ہیں، اور تو پانی جو ہے نیچے کو بہ کر آتا ہے۔ تو یہاں معاملہ ایسا ہی تھا کہ جب پانی بارش وغیرہ ہوتی تو پانی ان نالیوں کے ذریعے سے کھیتوں میں جو کھجور وغیرہ کے ہوا کرتے تھے ان کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ اب جس کے کھیت میں پہلے پانی آیا ہے وہ اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے مڈیر، میڑ جسے بولتے ہیں، وہ مٹی کی ایک بالش یا ٹکنے کے تقریباً اونچائی تک بنا لیتے تھے تاکہ ان کا کھیت پوری طرح سے سیراب ہو جائے، اور پھر بعد میں نیچے والے جو ان کے پڑوسی ہوتے تھے کھیت والے ان کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہوتا تھا بارش وغیرہ کے ایام میں۔
اور اگر اس طرح سے نہ کیا جائے تو پانی بڑی تیزی سے نیچے بہ جاتا تھا اور اوپر والے جو ہوتے تھے کھیت جن کا اوپری حصے میں ہے ان کو پانی نہیں مل پاتا، سپاٹ کیونکہ زمین تھی تو پانی کے رکنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ اصل میں ہوا کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جھگڑا کیا فی شراج الحرہ کی جو نالیاں ہیں، پانی بارش کا پانی جن سے بہ بہ کر آتا ہے ان کے سلسلے میں، التی یسقون بها النخل، جن نالیوں کے ذریعے سے وہ اپنی کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ یسقون سیراب کرتے تھے وہ، جن شراج یعنی نالیوں کے ذریعے سے النخلا نخل کو یعنی کھجور وغیرہ کے جو درخت ہیں باغات۔ فقال الانصاری، بس انصاری نے کہا، اب یہ انصاری جب پانی ان کا نیچے کو پانی کھیت تھا، اب اوپر سے پانی آ رہا ہے تو اب اوپر روک لیا گیا ہے، ان کے یہاں پانی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا سرح الماء یمرو، پانی کو سرح یسرح تسریح کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑو، اسی سے فعل امر سرح الماء، پانی کو چھوڑو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی ہوئی، یمرو کہ وہ گزر جائے، یعنی پانی کو چھوڑو گزرنے کے لیے کہ پانی گزرے۔ فابا علیہ، بس انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ابا کا میں جو ضمیر ہے اس کا مصداق حضرت زبیر، فابا علیہ، بس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا اس پر انکار کیا کہ نہیں، ہمارا بھی پانی جو ہے کھیت سیراب ہوا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں، تو ایسے نہیں ہوگا، ہمارا پہلے کھیت سیراب ہو جائے، اعلیٰ فالعلیٰ، ان جو اوپر ہے پہلے اس کا، پھر اس کے بعد والوں کا نمبر آئے گا، کیونکہ اگر اوپر سے نیچے آ گیا تو پھر اوپر تو پانی جائے گا نہیں۔ تو یہ اصول اور یہ قاعدے کی انصاف کی بات تھی جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ فاختصما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جھگڑا لے کر گئے، اختصما جھگڑا لے کر جانا، یعنی دونوں جھگڑا لے کر گئے، کون؟ یہ انصاری اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسقی یا زبیر، اسقی حمزہ قطعی بعد و افعال سے امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر امر کا صیغہ ہے، اسقی، یا زبیر، اے زبیر تم سیراب کرو، اے زبیر تم سیراب کرو۔ اور اسی طرح سے اسقی بھی اسے پڑھ سکتے، حمزہ وصل کے ساتھ، دونوں طرح سے یہ پڑھا گیا ہے۔ تو اسقی یا زبیر، زبیر تم سیراب کرو، ثم ارسل الماء الی جاری، پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، یعنی جب تمہارا کھیت سیراب ہو جائے، نمی اس میں آ جائے، تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی چھوڑ دو، اس کا بھی خیال رکھو، یعنی پوری طرح سے سیراب کرنے کا جو حق ہے اس سے تھوڑا سا مفاہمت اور صلح کراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی، ٹھیک ہے تم اپنا سیراب کر لو، لیکن جب تمہارا سیراب ہو جائے تو پھر اپنے پڑوسی کے لیے بھی چھوڑ دو، اور تھوڑا ہی سیراب کرو، زیادہ سیراب نہ کرو، جیسا کہ سیاق سے بات معلوم ہو رہی۔ فغضب الانصاری، تو انصاری غصہ ہو، انصاری جو جھگڑا لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہیں جو ہے ناگواری کا اظہار کیا، انہیں غصہ ہوئے نہیں، ناگواری کا اظہار کیا انہیں، اور انہیں یہ لگا کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے، ہمیں یہ جو ہے پانی نہیں مل رہا، ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے، یہ ہمارے
خلاف فیصلہ جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اصول اور انصاف کی بات تھی، لیکن یہ بھی ایک فطری بات ہے، فطری امر ہوتا ہے کہ آدمی کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ ناگواری محسوس کرتا ہے، اور اسی فطرت کے تحت انہوں نے یہ ناگواری کا اظہار کیا، اسی ناگواری کے تحت انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا انہوں نے؟ فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان کان ابن عمتے کا، ان جو ہے یہ تعلیلیہ ہے علت بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ آپ کی خفی ذات ہے، یعنی حضرت زبیر جو ہے یہ آپ کی خفی ذات ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوّنا متغیر ہو گیا، متغیر ہو گیا، بدل گیا، آپ کا رنگ بدل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زبیر اسقی، اے زبیر سیراب کرو اپنے کھیت کو، ثم احبس الماء، پھر پانی کو روکو، حتی یرجع الی الجدری، یہاں تک کہ مڈیر تک پہنچ جائے، یعنی مڈیر جو بندی ہوئی ہے وہاں تک پانی پہنچے، اور پھر اس کے اوپر سے پانی جائے، تم پانی کو روکے رکھو، یعنی جو پورا حق تمہارا ہے وہ پورا حق استعمال کرو، یہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور حق والے کا بھی حق نہ مارا جائے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ، اب یہ اس پہ بھی نازل ہے تو ٹھیک ہے، جو حق والا ہے اسے پورا حق استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجدر، جدر مطلب وہی مڈیر، کھجور کے درختوں جہاں ہوتے تو اس کے ارد گرد ڈھکنے تک تقریباً کچھ مڈیر یا میڑ بنا لی جاتی تھی، تو اسی کو کہتے ہیں جدر۔ دیوار جیسے جدار ہے تو دیوار کو کہتے ہیں، اسی سے ہے یہ جدر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا، یہاں آپ نے غصہ ہوئے آپ بھی حالانکہ، لیکن غصہ ہونے کے بعد آپ نے جو فیصلہ دیا وہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں دیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ میں ہنسی مذاق کے غصے میں بھی انصاف حق بات ہی کہتا ہوں، میری زبان سے بات ہی نکلتی۔ قالا، کہتے ہیں راوی، فقال زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لا احسب هذه الآیۃ نزلت فی ذلک، بے شک میں گمان کرتا ہوں یقیناً کہ یہ آیت کریمہ اس معاملے میں نازل ہوئی، یعنی سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ اس معاملے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا، پس نہیں، وربی کا، اور آپ کے رب کی قسم، لا زائد ہے یا نافیہ ہے جو قسم سے پہلے آتا ہے، وربی کا یعنی معاملہ ایسے نہیں ہے، یقیناً معاملہ ایسے نہیں ہے، وربی کا اور تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، یا ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ آدمی مومن اور مسلمان ہے جو آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ حکم بنائے آپ کو، یہاں تک کہ وہ حکم بنائے آپ کو، فیما شجر بینہم، ان میں جو اختلاف ہوا ہے، فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ نہ پائیں اپنے آپ میں کسی بھی طرح کا کوئی حرج، یعنی کسی بھی طرح کی کوئی تنگی دل میں نہ پائیں، اس فیصلے کو
راضی و رضا خوشی خوشی جو ہے تسلیم کرے، مما قضیتا جس کا آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور اسے تسلیم کر لیں ایمانداری کے ساتھ۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اسی سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آئی بات میں تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے گمان کی حد تک کہی ہے، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے۔ تو علماء کی ایک جماعت اسی بات قائل ہے کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی واقعہ ہے، اور اسی طرح سے بعض علماء نے اس کا شان نزول ایک دوسرا بتلایا ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایک انصاری اور اسی طرح سے ایک یہودی کا جھگڑا ہوا آپس میں۔ یہودی نے یہ کہا کہ اس جھگڑے کو تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس انصاری نے جو حقیقت میں منافق تھا اس نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم کعب بن اشرف کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اب اسی بات پہ ان دونوں کے درمیان میں یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس فیصلے کو لے کر جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ دیا۔ فیصلے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو دینے کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ یہ آدمی جو یہودی کے مقابلے میں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے، حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اس واقعے کی جو سند ہے وہ ضعیف، یعنی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا۔ آئی بات میں، اور اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ اسی طرح سے بعض علماء نے تطبیق کی صورت یہ اختیار کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ممکن ہے یہ دونوں واقعات اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب بنے ہوں۔ آئی بات میں، ہاں، تو یہ حدیث بڑی اہم یہاں مؤلف نے بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اگرچہ وہ اس کے اپنے خلاف ہو یا اسی طرح سے اس کے عزیز و اقارب کے خلاف، پھر بھی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، یا آپ کے فیصلے سے دل میں کسی بھی طرح کی تنگی اور حرج محسوس کرے، تو وہ ایسا آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ ایسا آدمی مرتد ہے اور ارتداد کے احکام اس پر جاری کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ہمیں راضی رکھے، اور اسی طرح سے شریعت کے جو احکام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام جاری فرمائے ہیں ان پر ہمیں راضی رکھے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔